السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما۔ میں عمران عرفان امام والے حیات الصالحات للبنات عالمہ حافظہ دینیات ایجوکیشن پوائنٹ کی جانب سے اصلاحی پروگرام کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ تبلیغ کب برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تھوڑا سا بات کو توجہ سے سنیں۔ بات اصلاحی تعلق سے ہے۔ ایک ہوتی ہے تربیت، ایک ہوتی ہے اصلاح۔ تربیت یعنی کسی کو کوئی کام سکھانا، اور اصلاح اس کام کو صحیح سے نہ کرنے پر اس کی اصلاح کرنا، یعنی اس کو دوبارہ بتانا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تبلیغ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایمان کی طاقت، دعوت تبلیغ ایمان اسلام کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے ذریعے سے ایک اللہ کو مانا جاتا ہے۔ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے وہ اللہ کو ایک ماننے والے بن جاتے ہیں، اور جو مسلمان اللہ کی نہیں مانتے وہ مسلمان اللہ کی ماننے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے تمام حکم پیارے نبی کے طریقے پر زندگی میں آ جاتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، آخرت سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آخرت مقصد بن جاتا ہے۔ ایسا بابرکت اور مقدس عمل تبلیغ کا عمل ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ سے پچھلے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑوایا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا عمل ہے، ایسا دین کا حصہ ہے دعوت و تبلیغ کہ تمام انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ برباد کب ہو جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ کے ذریعے سے ہدایت ملنا بند کب ہو جائے گی، یعنی ہدایت کیسے رک جائے گی۔ جو اس کا مغز ہے تبلیغ کا، دعوت تبلیغ کا جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گمراہیت دور ہوتی ہے، ہدایت عام ہوتی ہے۔ تو ہدایت عام ہونا رک جائے، عام ہونا بند ہو جائے، اور گمراہیت بڑھتی ہی چلی جائے، یعنی تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور گمراہیت بھی بڑھ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں بربادی، یہ تبلیغ کا برباد ہونا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ تبلیغ برباد ہو جائے گی، یہ تبلیغ جو ہے صحیح عمل نہیں ہے، بلکہ تبلیغ ہر حال میں آباد ہے، یعنی دین کی محنت ہر حال میں نفع بخش ہے۔ بربادی سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے رزلٹ ہوتے ہیں وہ رک جائیں گے اور وہ رزلٹ نہیں آ پائے گا۔ جیسے پیارے نبی نے پتھر دل لوگوں پر محنت کو کیا، اور ایسے لوگوں کے اوپر محنت کو کیا جو پڑا ہوا خون بنا تحقیق کے چاٹ لیا کرتے تھے، اور کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب پیارے نبی نے ان کے لیے تبلیغ کی، ان کے لیے محنت کی، کوشش کی، فکر کی، اور
اللہ کے پیغام کو لے کر کے ان کے دروازے پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہدایت سے سرفرازی عطا فرمائی۔ یہ ہے دعوت تبلیغ یعنی دین کی محنت۔ تو اس کا یہ رزلٹ رک جائے گا کب؟ یہ بات سمجھ لیں، اس کو دھیان سے سن لیں کہ ایسا کب ہوگا کہ دعوت بھی ہو رہی ہے، دین کی محنت بھی ہو رہی ہے، مسجد مشورے اور گشت ملاقاتیں، مسجد کی آبادی کی محنت، مرکز کی محنت، سارے کام ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خروج بھی ہو رہا ہے، لیکن ہدایت رک جائے گی، گمراہیت پاؤں پسارے گی، اور دعوت تبلیغ کے ساتھی دیکھتے رہیں گے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے پچھلے بندوں کا تعلق اللہ سے جلوانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ گمراہیت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ہدایت عام کیوں نہیں ہو رہی؟ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دعوت کی مبارک محنت ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ دین پر استقامت کے لیے بھی دعوت کی محنت، دین پر آنے کے لیے بھی دعوت کی محنت، ایمان میں داخلے کے لیے بھی دعوت کی محنت، ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے بھی دین کی محنت یعنی ایمان کی محنت، یعنی ہر اعتبار سے ایمان کی محنت شرط ہے، یعنی دعوت و تبلیغ شرط ہے۔ اب آیا کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا کام ہے جس سے دعوت کا رزلٹ رک جائے اور دعوت بربادی کی طرف چلی جائے۔ تو اس وجہ کو سمجھ لیجئے، اس کی وجہ کوئی غیر نہیں ہے، یا کوئی اسلام کو جو نہیں مانتے وہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایک جو نہیں مانتے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ خود کام کرنے والے ہیں، دعوت کی مبارک محنت میں لگے ہیں، اللہ نے جنہیں قبول کیا ہے وہ خود اس کی وجہ ہے کہ ان کی ہی وجہ سے دعوت تبلیغ برباد ہو جائے گی۔ کیسے؟ کہ وہ دعوت کی مبارک محنت بھی کریں گے لیکن صفت نبوی کی بیس پر نہیں کریں گے۔ نبی دعوت کا کام کیسے کرتے تھے کہ جیسے بتایا جاتا تھا ویسے کرتے تھے، جتنا بتایا جاتا تھا اتنا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے۔ یہ صفات جب دعوت کے ساتھی میں ختم ہو جائے گی تو تبلیغ بربادی کی طرف چلی جائے گی، یعنی مطلب کہ رزلٹ رک جائے گا، ہدایت رک جائے گی۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ رہے گی اس کی کہ ساتھی فور مین بن جائیں گے، یعنی پرانے ساتھی فور مین بن جائیں گے نئے ساتھیوں کے لیے، یعنی حکم چلائیں گے، کریں گے کچھ نہیں، مسلح پکڑ لیں گے، مسلح جو ہے بیٹھ جائیں گے اور حکم چلائیں گے، جیسے فور مین حکم چلاتا ہے، یہ کریے، یہ کریے، ایسا کریے، ایسا کریے، کبھی حکمت دکھائیں گے، کبھی گنجائش سمجھائیں گے، کبھی منطق چلائیں گے۔ یہ دوسرا یہ کہ مسجد کی محنت کو چھوڑ کر مرکز کی محنت کرنے لگیں گے، تب کہ مرکز کی کوئی محنت نہیں ہے، مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔
مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی، مسجدیں آباد ہوں گی، مرکز خود بخود آباد ہو جائیں گے۔ جیسے دین کی کوئی محنت نہیں ہے، ایمان کی اور ایمان کی طاقت کی محنت ہے۔ جب ایمان کی محنت ہوتی ہے ایمان میں داخلہ ہوتا ہے، ایمان کی طاقت کی محنت ہوتی ہے تو ایمان میں طاقت آتی ہے، تو دین خود بخود زندگی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مرکز کی کوئی محنت نہیں ہے، یعنی مرکز کی آبادی کی کوئی محنت نہیں ہے، مسجد کی آبادی کی محنت ہے، مسجدیں آباد ہوں گی، مرکز خود بخود آباد ہو جائے گا۔ تو دعوت کے ساتھ اس بات کو سمجھیں اور عقل کا دخل کی بنیاد پر دعوت کا کام نہ کریں، بلکہ سیرت نبوی کی بنیاد پر یہ کام کریں۔ اور چونکہ مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العزت نے اس کام کو کھولا ہے، تو انہی کے اصول آداب کی بنیاد پر اس کام کو کریں۔ تو بتایا گیا تھا کہ مسجد کی محنت ہے، مرکز کی آبادی کی کوئی محنت نہیں ہے۔ مسجد آباد ہو جائیں گی تو مرکز خود بخود آباد ہو جائیں گے۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات بند ہو جائے گی تو دعوت تبلیغ خود بخود برباد ہو جائے گی۔ گشت اس وقت میں کیا جائے گا جس وقت میں لوگ کاروبار پر ہوں گے، اور گشت میں جائیں گے لوگ مسجد و جماعت ساتھی اور گھوم کے مسجد آ جائیں گے۔ کہاں گئے تھے؟ گشت کے لیے، کوئی ملا کوئی نہیں ملا، کیا کہ گھر پر آواز لگا کر آ گئے۔ تو گشت اس وقت میں جب تک ساتھی نہیں کریں گے جب تک کہ لوگ گھروں کے اندر موجود نہ ہوں۔ وہ بات سنیں یا نہ سنیں، بلکہ وہ ان کا گھر پر ملنا ضروری ہے، یعنی آواز ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ مثال طور پر لوگ تو دکانوں سے آتے ہیں مغرب میں اور گشت کرتے ہیں عصر میں، تو جب لوگ دکانوں سے گھر آ جائیں اس وقت میں گشت کیا جائے۔ تو مغرب میں ملتے ہیں تو لوگ مغرب میں گشت کیا جائے، اور 2.5 گھنٹے کی محنت صبح صبح کی جائے گھڑی دیکھ کر کے۔ اور تعلیم اصول آداب سے کی جائے، جو وقت ہے نظام الدین دہلی سے اتنے ہی وقت تعلیم کی جائے۔ اور مشورہ جو نہج نظام الدین کی ہے اسی نہج پر کیا جائے۔ اللہ کے راستے کی جو ترتیب ہے، خروج کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب پر جو ہے وہ خروج کیا جائے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ تو اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو تبلیغ کو برباد کرنے والے بن جائیں گے۔ تبلیغ آپ کو تو کیا، دوسروں کو تو کیا، آپ کو بھی نفع نہیں دے گی، اور تبلیغ کل آخرت میں آپ کے لیے حجت بن جائے گی، یعنی جہنم کا ذریعہ بن جائے گی۔ تبلیغ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کیسے ہی کر لیں، کچھ بھی کر لیں اور مشورے میں بیٹھتے آپ جنتی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ انصاف کریں گے تو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، آپ اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو جہنم کا ذریعہ تبلیغ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اگر تبلیغ کو آباد کرنا ہے اور بربادی سے بچانا ہے تو مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر، اصول آداب پر چلنا ہی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو نئے ساتھی کو بیوقوف نہ بنائیں اور ان کو منطق کی پٹی نہ پڑھائیں اور ان کے اوپر فورمینی نہ کریں، اور ان کو کام سکھا کر کے ان کو کام کرنے دیں، خود پیچھے کو بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھنا ہی ہے، فورمین بننا ہی ہے، تو ان کو کام سکھایا جائے صحیح اصول آداب سے، اور ان سے کہے آپ کام کریے، ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں اور کام آپ کریں، تو پھر وہ کام کریں گے۔ اور آپ
بیٹھیں گے اور ان کو جو ہے فورمینی کریں گے اور ان کو حکمت اور گنجائش اور منطق اور بیوقوف بنائیں گے، تو نہ وہ کام کر پائیں گے، نہ آپ کام کر پائیں گے۔ یا تو آپ پرانے ساتھی نئے ساتھی کے ساتھ مل کر کام کریں نظام الدین کے اصول آداب پر، یا پھر آپ فورمین بن کے بیٹھ جائیں اور ان کو کام سکھائیں اور ان سے کام کرائیں۔ نئے ساتھی صحیح نحس پر کام کرے گا اور اللہ کے لیے کام کرے گا۔ پرانا ساتھی عقل کے دخل کے ساتھ کام کرے گا، ہو سکتا ہے وہ ناک کے لیے کام کرنے والا ہو۔ تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، تو اس کو کھیل نہ بنائیں، اس کو کھیل نہ بنائیں، اور مسجد کی محنت کو چھوڑ کر مرکز کی محنت نہ کریں۔ اور 5 اعمال میں مستقل مزاج کے ساتھ جڑے، نہ کہ 5 اعمال مشورہ چھوڑ کر کے مرکز کے مشورے میں جا رہے ہیں، مسجد کا چھوڑ کر کے جو ہے مرکز کے تقاضے پہ جا رہے ہیں، مسجد ملاقات چھوڑ کے مرکز کی ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، یعنی گھر سنبھل نہیں رہا اور پورے شہر کو سنبھالنے چلیں۔ پتہ چلا پورا شہر تو ایسے سنبھلتا، خود کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، خود جہاں ہوئے کھڑے ہیں۔ اتنا اور ہو گیا کہ مطمئن اور ہو گئے کہ ہم تو جنتی، کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، بہت مجھے کام ہے، جو ہر قدم پر اللہ ملتا ہے، اور جس کو اللہ مل گیا وہ تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ اور شیطان داؤں چل دے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا اللہ سے ڈریں اور کام کو کام کے طریقے سے کریں۔ اگر وعدے ہیں تو وعیدے بھی ہیں، اور کام کو کام کے طریقے سے نہیں کریں گے، کھیل بنائیں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ کفر کی بیس پر نہیں آتا، بلکہ مسلمانوں کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور بیچارے اللہ کا نافرمان بھی اس میں پس جاتے ہیں۔ تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ نے ویڈیو کو دھیان توجہ سنیں گے، اور آپ کے اندر جو اصول آداب کی خامی ہے دعوت تبلیغ کے تعلق سے اس کو دور کریں گے، اور دعوت کی مبارک محنت کو اصول آداب سے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔